بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 16ویں تراویح کا مختصر خلاصہ۔ اس پارے میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل ہیں۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہو کر 16ویں پارے کے شروع میں ختم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ دیا جس کے مالکان نے انہیں کرایہ لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ آپ اب میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیب دار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سارے کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خاص تکوینی علم کی روشنی میں کیے گئے ہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ یہی بات اس واقعے میں سمجھائی گئی ہے۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ وہ بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی، جسے قرآن نے یاجوج اور ماجوج کا نام دیا ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی۔ اب وہ قرب قیامت ہی ظاہر ہوں گے۔ سورہ مریم میں تقریباً 11 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن ہی میں قوت گویائی عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دی گئی دعوت کا ذکر کیا گیا کہ شرک نہ کیجیے، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے میری بات مان لیجیے، شیطان کی بات نہ مانیے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی بات مانیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر یہاں پہلی بار کیا گیا، جنہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور زمین پر طبعی وفات نہیں دی گئی۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے مماثلت بھی قائم ہوئی سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی سورہ میں باقی 8 انبیاء کرام علیہ السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام شامل ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت اور تلاوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھم میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، صندوق کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ کو بدلے اور قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا جانا، فرعون کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں یعنی موعظت حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ کرنا، اس کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کر ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج کرنا، فرعون کا مع لاؤ لشکر، تعاقب اور ہلاکت، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، سامری کا بچڑا بنایا جانا اور اسرائیلیوں کا سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کرنا، توریت لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی، اپنے بھائی پر غصے کا اظہار، حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا وغیرہ۔ اس سورہ مبارکہ میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر موجود ملائک بنایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اب یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوتے ہو نہ ننگے، نہ پیاسے ہوتے ہو نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ میں سے کچھ کھا لیا، اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، آخرکار اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ارشاد ہوا جو میری یاد سے روگردانی کرے گا میں اس کی زندگی اور معیشت تنگ کر دوں گا اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں خوب دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح ہونا چاہیے تھا، جب ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اطمینان، قناعت اور صبر و شکر کے لیے ہدایت فرمائی کہ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال کی کثرت، اولاد کی نعمت اور عیش و آرام سے نواز رکھا ہے۔ یہ آزمائش ہے کہ کسی کو زیادہ مال و دولت سے نوازا جاتا ہے اور کسی کو محروم رکھ کر آزمایا جاتا ہے، اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آسانی کا معاملہ فرمائے اور جنت میں داخلہ ممکن فرما دے، آمین۔ نیکی اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔